اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پتہ میں اپنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت سورہ لہب جو مکی سورہ ہے اور جس کا مطلب ہے کہ ابو لہب کی ذات والی صورت، اس صورت کے فضائل و خصوصیات میں بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اللہب کی تلاوت کرے گا، یعنی سمجھ کر کرے گا، مجھے امید ہے کہ خدا اس کو اور ابو لہب کو ایک گھر میں جمع نہیں کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سورۃ اللہب کو پڑھا کرو تو ابو لہب کے لیے بد دعا کیا کرو، کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتا تھا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے، اور خواص القرآن میں لکھا ہے کہ منقول ہے کہ پیٹ کی تکلیف پر پڑھنے سے آرام ملتا ہے، سوتے وقت پڑھنے سے امن و سکون کا باعث ہوتا ہے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، کیونکہ یہ گورا اور خوبصورت تھا، اور اس کے رخسار آگ کے شعلوں کی طرح سرخ تھے، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر پر دوزخ کی سزا سنائی تو اس نے کہا کہ میں اپنا مال اور اولاد فدیہ دے دوں گا، تو اس کی اللہ نے رد فرمائی کہ اس کا مال اور اولاد اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں اس سورت کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس سورت کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی آیات ہیں 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے، مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہلاک و برباد ہوا۔ آیت نمبر 2، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ، اور اس کا مال اور جو کچھ بھی کہ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ آیت نمبر 3، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ ترجمہ، بہت جلد وہ بھڑکتی دہکتی آگ میں ضرور جھونک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 4، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ ترجمہ، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد لاد کر لانے والی ہے۔ آیت نمبر 5، فی جیدہا حبل من مسد۔ ترجمہ، اس کی گردن میں قیمتی ہار کے بجائے وہ مضبوط کھجور کی چھال یا لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں ملک عرب میں بلا کی بدامنی تھی، کوئی شخص اپنے خاندان کی حمایت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو بنی ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، اگرچہ ان میں سے بہت سو نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر خونی رشتے کی وجہ سے حمایت کرتے گئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کھل کر حمایت فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آفتوں سے بچایا، مگر اس اخلاقی اصول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب نے توڑا اور کمینگی کی انتہا کر دی۔ یہ تفسیر کبیر، تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے صفا پر چڑھ کر آواز دیا کرتے تھے،
یا صبحا ہو، آئے صبح کی آفت۔ عرب میں جو یہ آواز لگاتا تھا اس کی مدد کے لیے قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر قریش مدد کے لیے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار حملہ کرنے پر تیار ہے تو کیا تم میری بات سچ مان لو گے؟ سب نے کہا ہمیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ پھر فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے کفر اور شرک کرنے اور برے کاموں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اس پر ابو لہب چیخ پڑا اور کہا تباً لکا الہٰذا جمعتنا، تیرا معاذ اللہ ستیہ ناس ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، کیا تو نے یہ سنانے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تاکہ کھینچ مارے۔ یہ مسند احمد میں لکھا ہے، بخاری میں، مسلم، ترمذی، ابن جریج میں، تفسیر مجموع البیان میں، تفسیر نمونہ میں اور بحار الانوار میں۔ تو ایک دن ابو لہب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس پر وہ بے پھر گیا اور بولا یعنی معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹیں، ستناس ہو اس دین کا جس میں میں اور کیڑے مکوڑے دوسرے معمولی لوگ برابر ہو جائیں گے۔ یہ ابن جریج میں لکھا ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے صبح صبح جنگل کے کانٹے لا کر بچھا دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے پھرنے میں زحمت ہو۔ یہ بہقی میں لکھا ہے، ابن ابی حاتم میں لکھا ہے، ابن جریج میں لکھا ہے، ابن ہشام میں لکھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ابو لہب اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگی پھینکتے، کھانے کی ہنڈیاں پک رہی ہوتی تو اس پر غلاظت پھینکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر فرماتے یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یہ ابن جریج میں لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، مگر ماضی کے صیغوں میں، یعنی ایسا ہونا اتنا ضروری ہے کہ بس یوں سمجھو کہ ہاتھ ٹوٹ چکے۔ ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب بری طرح ناکام و نامراد ہو جانا ہوتا ہے، مددگاروں کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ ابو لہب نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنائے، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ ابو لہب نامراد رہا، یعنی فتح اسلام کی ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ اس صورت میں صرف ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل ہی کی مذمت نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہر اس مرد اور عورت کی مذمت کی گئی ہے جو ابو لہب اور ام جمیل کی طرح حق دشمن ہو اور خدا کے نیک بندوں کو تکلیف دینے والا ہو۔ جیت کے معنی لمبی گردن کے بھی ہیں جو خوبصورت ہو، پھر اس خوبصورت گلے میں خوبصورت قیمتی موتیوں کا ہار کیا بہار دکھا رہا ہوگا۔ اس خوبصورت ہار اور گلے پر وہ بڑی اتراتی تھی۔ اس نے فرمایا کہ اس خوبصورت لمبے گلے میں مون کی رسی اور تاروں کا بٹا ہوا مضبوط رسہ بندھا ہوگا جو مستقل گلے کو دبا رہا ہوگا۔ یہ تفسیر فصل الخطا میں علامہ نقی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ہے انجام، حق کی آواز دبانے اور حق والوں کی مخالفت کرنے کا، تکبر کرنے اور اترانے کا، گانے مٹکنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اشعار گنگنانے کا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ محترمہ بھی جمالوں میں جمیل جنگل سے لکڑیاں لاد کر لا رہی تھی اور لکڑیاں رسی سے بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک لکڑیاں سر سے گریں اور رسی خوبصورت گلے میں پھنس گئی، وزن سے گلا دب گیا، چین بجی، چین چون کچھ بھی نہ کر سکی، گلا دبتا گیا، بس وہیں ٹیں ٹیں خش ہو گئی، خس کم جہاں پاک۔ خداوند عالم ہمیں ان واقعات سے نصیحت لینے کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔
خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔